बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। आज दोस्तों 22 अगस्त है, 2025 है। कल की वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सियारगान जो हैं बुर्ज असद में 3 सितारों का किरान जारी है। 23 अगस्त तक ये किरान रहेगा। 23 को सुबह सितारे चेंज हो जाएंगे सुबह के करीब। तो अब ये जो सितारे 23 तारीख को कल आज रात के किसी वक्त जब सुबह होने का टाइम होगा तो ये तब्दील होंगे। तो अब ज़ायचा क्या बयान करेगा, क्या अब आगे आने वाले एस्पेक्ट्स में क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि इस दफ़ा सूरज और चाँद एक ही वक्त में तकरीबन बुर्ज असद से बुर्ज शुमला में जा रहे हैं। ये जो समझिए कि सितारों की कैलकुलेशन है, ये बहुत अरसे बाद आती है, लेकिन आती रहती है कि एक वक्त में सूरज और चाँद इकट्ठे एक बुर्ज में ट्रैवल हों। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़ायचे में तब्दीलियों की बातें हो रही हैं। सबसे पहले मैं अपने देखने और सुनने वालों जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सबका बेहद ममनून हूँ कि बहुत खुले दिल से उन्होंने कमेंट्स किए, हमारी छोटे मोटे डेटा कलेक्शन को सराहा। उनका मैं बेहद मशकूर हूँ सबका। सब ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। जो बातें समझ आती है दोस्तों वो बताते हैं। अब ये जो सूरज और चाँद एक ही वक्त में ट्रांसफ़र हो रहे हैं बुर्ज असद से बुर्ज शुमला में, पाकिस्तान के ज़ायचे में इनका क्या मकाम है, और जो मरीख़ और अतारद की आपस में साद नज़रात हैं वो क्या बता रही हैं। जो ज़ुहरा और चाँद और मुश्तरी का किरान हुआ 18 अगस्त से, अब आने वाले वक्त में जब ये सूरज और ये चाँद बुर्ज शुमला में चले जाएंगे, बुर्ज शुमला का हाकम सितारा अतारद जो है वो असद में होगा, तो ये दोबारा किरान पढ़ा जाएगा अतारद का और सूरज का। ये दोस्तों कायदा कुलिया है, एस्ट्रोलॉजी का ये कानून है। अब ये जो चीज़ें अब तब्दील होंगी, सूरज अपने ग्रहण वाले बुर्ज में जहाँ मतलब ज़म बैठा हुआ है उसमें एंटर हो जाएगा। तो सबसे पहली जो प्रेडिक्शन है, जब ये मैंने अर्ज़ किया था कि ज़म को क्रॉस करेगा, तारद क्रॉस करेगा, चाँद क्रॉस करेगा, सूरज क्रॉस करेगा, तो जो 26वीं तरमीम लाई गई मेरे अंदाज़ों के इल्म में अब वो चैलेंज हो जाएगी। अब उसके बारे में आप आवाज़ें उठती हुई सुनेंगे। दरअसल दोस्तों ये जो ज़ायचे में किरान हुआ जिसका मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ायचा ये कह रहा है कि कानून के मुताबिक अदलिया अब स्ट्रॉन्ग होगी। जो अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी वो इसी सूरत में होगी जब अवाम उनकी तरफ देखने लग जाएंगे, अवाम को सारी तवक्कात अदलिया से होंगी। अब आप पूछते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं जो इस फील्ड में हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अभी बहुत सारे लोग मायूस हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपना एक डेटा कलेक्शन का इल्म है, और अगर सब चीज़ें खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे किसी एक बंदे के हाथ में हों तो वो फ़िरौन बन जाए। फ़िरौन जो था, आपसे मैं एक बात अर्ज़ करूं, उस जो कहता था वही कानून होता था, तो फ़िरौन भी नाकाम हुआ। मेरा आपसे ये बात करने का मकसद वाहिद ये है कि अल्लाह का फ़ैसला कवी है और अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। ये तो आप ऐसे समझिए, एस्ट्रोलॉजी ऐसे है जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने कुछ अंगूर की बेलें लगाई अपने इधर फार्म हाउस पे, वो सारी ख़त्म हो गई, फिर लगाई फिर ख़त्म हो गई। तो मैं बड़ा मायूस सा हुआ कि यार ये नहीं हो रही। तो मैंने जिस नर्सरी से लेता हूँ, मैंने उस नर्सरी के ओनर से, जो माली है वहाँ जिसकी नर्सरी, मैंने पूछा जनाब आपकी बेलें बड़ी ज़बरदस्त हैं, मेरी बेलें नहीं हो रही। उसने मुझे कहा कि आपकी बेलों पे जो सूरज आए ना वो आधा दिन आए, जब सूरज ढलने लगे तो इसके साथ आप एक बोरी वाला वो खड़ा कर दें लगा के डंडे, उसमें बोरी लटका दें, आपकी बेलें कभी नहीं सूखेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर सूरज नहीं चाहिए होता है, कम सूरज चाहिए होता है। मैंने वही किया, बेलें चल पड़ी।
اب اس کے لیے کسی علم نجوم کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس کا ڈیٹا کلیکشن تھا جو اس نے سیکھا ہوا تھا. اب عمر کے 80 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اس نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ اس نے مجھے بیان کی. پودے لگانے کے مجھے طریقے بتایا کہ آپ کے پودے کبھی نہیں سوکھیں گے، ہمیشہ یہ کام کیا کریں. تو دوستو اسی طرح ہمارا یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، یہ ایک علم ہے. پچھلے دنوں دوستو میں ایک کالج میں گیا، ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے فقیر میرے جیسے فقیر کو بلایا ہوا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کوئی نصیحت کریں. تو دوستو میں نے ان اسٹوڈنٹس کو صرف ایک بات سمجھائی کہ بیٹا آپ کی زندگی ایک دفعہ آپ کو ملی ہے، سب سے قیمتی آپ کے لیے آپ کے استاد ہیں. استاد آپ کو جو علم دیتے ہیں وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملتا، چاہے آپ فیس پے کرتے ہیں کوئی بات نہیں، استاد نے بھی تو روزی روٹی کرنی ہے نا، اس نے بھی روزی روٹی، اس کا بھی حق ہے. تو استاد اس دنیا میں سب سے قیمتی. اب وہ نرسری والا جو مالی صاحب ہیں وہ میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، ان سے گپ شپ کرتا رہتا ہوں، ان سے سیکھتا رہتا ہوں، کچھ کوشش کرتا ہوں کہ ان کی خدمت بھی کروں. بات یہ ہے دوستو کہ ذائچہ یہ بتا رہا ہے جو آج تک اساتذہ نے علم سکھایا، جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے ڈیٹا کلیکشن سیکھی، اس کے مطابق اندازہ ہمارا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ 26ویں ترمیم پہ بھی رولا پڑنے والا ہے. اور جب یہ ہم دیکھتے ہیں عدلیہ اسٹرانگ ہوگی، یہ جو عطارد کی اور مریخ کی آپس میں ساتھ نظر ہے، مریخ جو ہے یہ عوام پاکستان کا ستارہ ہے، عطارد اس کو دیکھ رہا ہے اور انہوں نے زم کو کراس کرنا ہے. ماضی میں جو عوام کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہوا ہے اب وہ اینٹی ڈوٹ ہو جائے گا، نکل جائے گا. اندازہ یہی ہے. یہ جو آنے والا وقت ہے جس میں کران ہو چکا ہے مشتری کا، زہرہ کا اور قمر کا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یاد رکھیے گا یہ بالکل ایسے صورتحال ہے جیسے کوئی سائنسدان ہو، وہ کوئی ریسرچ کر رہا تھا، تو جب سورج اور چاند اور یہ تمام ستارے اس کے ذائچے میں 10ویں خانے میں اسٹرانگ آئے تو اسے کامیابی ملنے کی اب باتیں آئیں گی. یہ ہمارا اندازہ ہے. تو پاکستان کے ذائچے میں جو مریخ کا مقام ہے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا جب تک یہ زم کے ساتھ تھا ہم نے دھوکے اور فراڈ کی بات کی. آج نیپچون ریورس ہے، ہم پھر پریڈکشن کرتے ہیں کہ ملک میں ایک بڑے لیول پہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور یہ دھوکہ فراڈ جہاں سے چلا تھا وہیں پہ واپس جائے گا. صورتحال تبدیل ہونے والی ہے. جب عوام عدلیہ کی سمت میں اس نیت سے دیکھیں گے کہ جی عدلیہ اب فیصلہ کرے گی اور بہت بہتر کرے گی اور اس سے عوام کو ریلیف ملے گا، ان کے چھینے گئے حقوق انہیں واپس ملیں گے، تو یہ دوستو وقت آنے والا ہے اور اسی وقت ہی میں پریڈکشن کر رہا ہوں. خان صاحب کا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ان کو اب دنیا کوئی طاقت جیل میں نہیں رکھ سکتی. ذائچے کا ایک اپنا قانون اپلائی ہو چکا ہے اور اب آنے والا وقت جو ہے خان صاحب کا بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر پاکستان کے ذائچے کو پڑھیں تو پاکستان کے ذائچے میں ایک ناکام ترین وزیر اعظم آنا تھا، اور وہ وزیر اعظم آیا، اس نے آپ دیکھ لیں اس کے بس میں کیا ہے، کیسا وزیر اعظم ہے، اور ملک میں 3 عہدے 3 لوگوں کے پاس ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، شتر بے مہار والی صورتحال ہے. تو جب یہ ستاروں کا کران ہو چکا اور یہ جو اگلی کمیونیکیشن میں نے آپ کو سورج کی، عطارد کی اور مریخ کی اور چاند کی یہ ساری باتیں بتائی ہیں، تو آنے والے وقت میں چیزیں تبدیل ہونے کی سمت میں جائیں گی. احباب جو ہے نیچے کمنٹس کرتے ہیں ساتھ بسم اللہ. اب وہ کہیں گے کب ہوگا، تھوڑا سا انتظار کیجئے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ 9 اگست کو مریخ کی اور زحل کی نیس نظر ہوئی، اب 45 دن میں چیزیں تبدیل ہونی ہیں، اور ہمارا اندازہ یہی ہے کہ 9 اگست میں آپ 40 دن جمع کر لیں، میرا ایک اندازہ ہے، تو آپ کو چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے بات کریں گے. اور آپ کا بے انتہا شکریہ، ہماری دوائی پولی کیور استعمال کرتے ہیں. انزائٹی اور گھبراہٹ اس سے 100% دور ہو جاتی ہے. اگر آپ کے ارد گرد آپ کے عزیز و اقارب میں آپ خود یا کوئی ایسا بچہ آپ کے پاس ہے جو امتحان سے گھبراتا ہے، جس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، یا آپ خود انٹرویو کے لیے جانے لگتے ہیں آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، یا ویسے ہی آپ کے اوپر اتنا سٹریس ہے کام کا کہ آپ 14 گھنٹے 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے کنٹینیو کام کرتے ہیں
اور اس کا جو کام کا سٹریس ہے وہ آپ کے اعصاب پہ سوار ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی آپ ہماری دوائی پولیکیور استعمال کریں۔ یہ نہ صرف آپ کے نظام انہضام کو بہتر کرے گی، بلکہ جو آپ بیٹھے رہتے ہیں، کنٹینیو کام کرتے ہیں، ایک ہی لیول پہ سوچتے رہتے ہیں، لوگوں کا بوجھ سر پہ اٹھا کے رکھتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے بینک میں ایک کیشیئر ہوتا ہے، سارا وزن بینک کا اس پہ آیا ہوتا ہے، تو یہ اب آپ جو ایک جگہ بیٹھتے کام کرتے ہیں وہ ہماری دوائی پولیکیور ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ 100% رزلٹس آئیں گے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ۔ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔